ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي داري دائمي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومدتنا ومعتمدنا أعلانا وأولانا مأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الرؤوف الرحيم الصديق الأمين درود شریف السلام والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد خدا کرے ہم سب کی حاضری قبول ہو. 2 ماہ کے بعد دوستوں کی ملاقات ہو رہی ہے. خدا ذوالجلال ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے. میں نے 2 ماہ قبل جو آپ سے رخصت لی تھی، نشانہ تو یہی تھا شروع سے اور ہمیشہ رہا کہ دربار گور بار کی حاضری مطلوب ہے. عمرہ شریف کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور یہ نظام قدرت ہے کہ اس نے کئی سالوں سے 10-12 سال سے یہ نظام بنا دیا ہے. پتہ نہیں کب تک ہے. کچھ دوستوں کا خیال ہوتا ہے کہ باہر ملاقات ہو جائے، وہاں کو دین کا کام ہو جائے، تبلیغ ہو جائے، اور اسی راستہ سے پھر مدینہ منورہ حاضری ہو جائے. آج اس عنوان کے لحاظ سے اسی طرح مختلف باتیں ہیں. میرا سفر یہاں سے امریکہ اور پھر برطانیہ اور پھر مدینہ منورہ ہے. اسی نسبت سے چند ایک باتیں ہیں. وہاں جا کر میں نے کیا کیا، تبلیغ کا کام، دین کا کام. لوگ جاتے ہیں، مجھے بھی یہ سعادت ملتی ہے، اور آپ کی دعا سے میں بھی سفر کرتا ہوں. اور یہ سفر بڑا طویل سفر ہوتا ہے جو خدا کے فضل اور مصطفیٰ کی نظر رحمت سے پورا ہوتا ہے. وہاں دین کے باتیں اکثر و بیشتر جلسوں میں، تقریروں میں، دوستوں کی موجودگی میں اسلام کے عنوان سے کچھ باتیں ہوتی ہیں، دین کے باتیں. کیونکہ ہمارا مسلمان طبقہ، نوجوان طبقہ جو اس سے متاثر ہے یورپ کے ممالک سے اور ان لوگوں کے تہذیب سے، ان کے سامنے وہ باتیں کی جاتی ہیں تاکہ اس کا کوئی جواب دے سکیں یا اپنا مشن سامنے رکھ سکیں. آج یہ ہے ذہن میں جو وہاں باتیں ہوتی ہیں اکثر و بیشتر، اسلام کیا ہے. میری زندگی کے اتار چڑھاؤ، میری زندگی کے نشیب و فراز، میری زندگی کے مسائل، میری زندگی کی ضرورتیں، یہ ساری چیزیں اکٹھی جس نظام نے اکٹھی کی ہیں، اس نظام کا نام ہے نظام اسلام. جس نے پورا میری زندگی کا گھیراؤ کیا ہے، اور میرے پیدا ہونے سے لے کر میرے مرنے تک، مرنے کے بعد قبر تک، قبر کے بعد اٹھنے تک، اٹھنے سے بعد بارگاہ قدس میں حاضر ہونے تک، اور دامن مصطفیٰ میں پناہ لینے تک، اور جنت میں جانے تک کا نظام جو ہے، معاملہ جو ہے وہ اسلام کہلاتا ہے. اور یہ خوبی ہے جو میں نے باتیں وہاں دوستوں سے سنائی
یہ اسلام کے اندر خوبی ہے جس میں جامعیت ہے، محدود، یہ نظام جامع نظام ہے. اسلام کا نظام بہت بڑا جامع نظام ہے اور باقی زندگی کے سارے نظام وہ محدود ہیں. آپ یوں سمجھیں گے یہ محدود اور جامع ساری کائنات کے لیے اور محدود حصے کے لیے. ایک تو یہ بات یوں واضح سمجھائے گی کیونکہ میرے مصطفیٰ ساری کائنات کے لیے ہیں، اس لیے ان کا نظام بھی ساری کائنات کے لیے ہے. موٹی بات یہ ہے. اور لفظ اسلام میں جامعیت ہے جو باقی دینوں میں نہیں پائی جاتی. مثلا مسیحیت ہے، مسیحیت کے لفظ سے مجھے آپ کو سب کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی باتیں ہوں گی، ان کا نظام ہوگا، وہ ان کی ذات کے ساتھ ہے، وہ محدود ہے. مسیحیت محدود ہے کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے گرد گھومتی ہے. یہودیت یہ نظام ہے زندگی کا یہود کا، جب اسے دیکھتے ہیں تو وہ سارے کا سارا نظام سمٹ کر حضرت یہودا کی طرف منسوب ہو جاتا ہے. وہ بھی ایک فرد ہیں، مسیح علیہ السلام بھی ایک فرد ہیں، وہ ان کی طرف. بدھ کا نظام وہ سارے کا سارا لپٹ کر سمٹ کر وہ بدھ کی ذات تک پہنچتا ہے. مگر لفظ اسلام نظام مسیحیت بھی محدود، نظام یہودیت بھی محدود، نظام بدھ مت بھی محدود. اگر غیر محدود نظام ہے تو وہ نظام اسلام ہے. اس میں اسلام کے لفظ میں کوئی کسی شخصیت کا ذکر نہیں. ہم مسلمان ہیں، اسلام میں وہ جامعیت ہے، باقی دینوں میں ناموں کی نسبت ہے مگر اس میں لفظ اتنا جامع ہے جس کا جواب کہیں نہیں مل سکتا. اور اسلام اس میں لفظ سلم بھی ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اگر سلام کی چاہتے ہو تو اسلام میں آ جاؤ. اس میں لفظ سلم بھی اس سے بنتا ہے جس کا عربی میں معنی آتا ہے سیڑھی کا. تو یہ معنی کر لیا جائے گا کہ اگر تم سیڑھی لگا کر بارگاہ قدس تک پہنچنا چاہتے ہو تو وہاں تک پہنچنے کی سیڑھی جو ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اس لحاظ سے ٹھیک ہے. اسی اسلام کے لفظ میں لمس بھی ہے، اسلام میں لمس بھی ہے جس کا معنی آتا ہے عربی میں تلاش کرنے کا. اگر یہ ہو تو پھر سمجھ لیا جائے کہ اسلام کے اندر میری زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک محبوب کی تلاش کے نام کا ذکر ہے، تلاش محبوب کا ذکر ہے اور وہ محبوب خدا ہے اور خدا کا مصطفیٰ ہے. وہ میں نے اپنی زندگی انہی کے احکام کی تعمیل میں خرچ کرنا ہے. اور اسی میں لفظ اسلام میں ایک لفظ املس بھی ہے جس کا معنی آتا ہے نرم پتھر، سفید پتھر. املس نرم کو بھی کہتے ہیں. اب یہ نرمی کا معنی یوں ہوگا اسلام وہ دین ہے صرف اور صرف جس میں نرمی کا جذبہ موجود ہے، جس میں محبت کا جذبہ موجود ہے، جس میں پیار کا جذبہ موجود ہے، جس میں دوسرے گرے ہوئے کو اٹھا کر سینے سے لگانے کا جذبہ موجود ہے، جس میں بھوکے کو اٹھا کر کھانے کھلانے کا جذبہ موجود ہے، جس میں پیاسے کو پانی پلانے کا جذبہ موجود ہے. وہ جذبہ موجود اسلام کے اندر نرمی ہے، بدلہ لینے کا یہ قائل نہیں ہے. یہ تو خام خواہ میڈیا نے اور غیر مسلم قوتوں نے بالخصوص خاص کر کے، کیونکہ آج عالمی دہشت گرد وہ امریکہ بن چکا ہے اور وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. ساری دنیا اس کی طرف تکتی ہے، دیکھتی ہے اور وہ صرف اسے دیکھتا ہے جو اس کے مفاد میں ہوتا ہے. اب چونکہ وہ سارے کا سارا نظام اس کے پاس ہے اس لیے اب میڈیا نے دہشت گرد کا نام بھی ہمیں دیا، سخت درست کا نام بھی ہمیں دیا، قتل و غارت کرنے والے کا نام بھی ہمیں دیا، حالانکہ سری جھوٹ ہے. اتنا جھوٹ ہے کہ اگر سامنے رکھا جائے تو کھل کر بات سامنے آ جاتی ہے. فتح مکہ کے وقت 10,000 فوج ہے رسول اللہ کے پاس،
صلی اللہ تعالی وسلم. اور مسلح فوج ہے, مقابلے میں کوئی نہیں آیا. تاریخ دان جانتے ہیں کوئی مقابلے میں نہیں آیا, سب نے ہتھیار پھینک دیے ہیں. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ حضور سفیان کہتا ہے کہ مجھے کوئی عزت دے, اسلام لیا ہے کوئی مجھے عزت دے, تو حضور فرماتے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا میری فوج سے کچھ نہیں کہے گی. نرمی ہے. عرض کی جاتی ہے یا رسول اللہ, اللہ کے محبوب سفیان کا گھر تو چھوٹا سا ہے, 10, 20, 50 آدمی آئیں گے. تو فرمایا جو حرم میں چلا جائے گا میری فوج سے کچھ نہیں کہے گی. یا رسول اللہ حرم بھی تو چھوٹا ہی ہے, 500 آدمی نہیں آ جائیں گے, 5000 آ جائیں گے, وہ بھی تو چھوٹا ہے. فرمایا جو دروازہ بند کر لے گا میری فوج سے بھی کچھ نہیں کہے گی. اور فوج کو ہدایت ہوتی ہے, فوج کو ہدایت دی جاتی ہے کہ کسی بچے کو قتل نہ کیا جائے, کسی بوڑھے کو قتل نہ کیا جائے. فوج کو ہدایت کمانڈر ان چیف کی طرف سے ملتی ہے کہ کسی راہب کو, عابد کو جو گرجے میں عبادت کر رہا ہے اسے کچھ نہ کیا جائے. کیا یہ دین بھی سختی کا دین ہے؟ اگر حضور اس دن چاہتے, حضور چاہتے تو مکہ مکرمہ کے اندر اور قرب و جوار میں ایک کافر نہ بچتا. اتنی زبردست فوج تھی, مسلح تھی اور جانباز فوج تھی, مگر مجال ہے کوئی بات ہی ہو. جس نے ہتھیار پھینک دی اسے کچھ نہیں کہا گیا. اور جب فتح ہو گیا ہے, مکہ مکرمہ فتح ہو گیا, محبوب کعبہ کے اندر چلے گئے, اندر جا کر نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھ کر باہر آئے ہیں تو سارے قیدی, سارے مجرم جو پورے مکہ کے مکرمہ کے اندر قاتل بھی تھے, ڈکیت بھی تھے, دہشت گرد بھی تھے, غارت گر بھی تھے, بد کردار بھی تھے اور صحابہ کو شہید کرنے والے بھی تھے, محبوب کی نبی کی بیٹی کو نیزہ مار کر گرانے والے بھی تھے, سب تھے. حضور خطبہ شروع کرتے ہیں, دہلیز پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے ہیں اور اس میں اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں, اپنی نبوت کا ذکر ہے, لوگوں کی اچھائی کا ذکر ہے, اتفاق اتحاد سے رہنے کا ذکر ہے, پیار و محبت کا ذکر ہے. وہ سارے مجرم جو سر چکا کر بیٹھے ہیں ڈر رہے تھے کہ ہمیں کیا حکم ملے گا, قتل کا, غارت کا, قید کا, کیا ہوگا, ہم سارے تو ڈاکو ہیں. نگاہ نبوت نے ان کے چہروں کو پڑھا, پیشانیوں کو پڑھا, نگاہ نبوت نے دلوں کو دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں. محبوبی سے اسی وقت فرماتے ہیں اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ تو سارے آزاد ہو, کوئی گرفت نہیں ہے. ایسے دین پر بھی کیچڑ اچھالا جائے, ایسے نظام پر بھی انگشت کھڑی کی جائے, ایسے ہادی و بانی کے بارے میں بھی اختلاف کیا جائے کہ وہ تلوار کے ساتھ آئے تھے. کس قدر جھوٹ ہے, کس قدر بہتان ہے. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی مبارک وسلم, ورنہ بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں ملکوں میں تو تباہی مچا دیتے ہیں. ہمارے انقلاب دیکھ لیجیے, پاکستان کے انقلاب, جب بھی کوئی آیا ہے تو اس نے کیا کیا اور کیا کچھ نہیں کیا وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, آپ زیادہ جانتے ہیں. شروع سے لے کر 47 سے لے کر آج تک 4 تک 2004 تک کتنی حکومتیں بدلی ہیں, کتنے نظام تبدیل ہوئے. حالانکہ ہمارا اپنا نظام ہے, مسلمانوں کا ملک ہے, اسلام کے قائل لوگوں کا ملک ہے, مگر سخت انقلاب میں سخت گیری ہوئی ہے. مگر محبوب پاک علیہ السلام کا عالم یہ ہے کہ اونٹنی پر سوار ہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اور قرآن مقدس کی آیت پڑھی جا رہی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. سبحان اللہ. آیات پڑھی جا رہی ہیں, آنسو گر رہے ہیں, اور اونٹنی کی کاٹھی کا ہننا جو ہے اس پر پیشانی لگ رہی ہے, اور گاڑی مبارک آنسوؤں سے تر ہے کہ میرے اللہ تیرا کرم ہے. اتنے صاف شفاف نظام کو دہشت گردی سے تعبیر کرنا کس قدر ظلم ہے. بتا رہا تھا کہ اس میں نرمی بھی ہے, امن نرم. تاریخ دیکھیے, بیت المقدس پر جب عیسائیوں نے قبضہ کیا ہے
تو حالت یہ تھی کہ حکم تھا کہ کوئی شخص کوئی سامان لے کر، کوئی مسلمان اپنے گھر کا تھوڑا بہت سامان لے کر بھی نہیں جا سکتا. اس نے جانا ہے تو خالی ہاتھ جائے. اور یہاں تک بھی ظلم کیا کہ عورتوں کو برہنہ کر کے دیکھا کہ یہ سونا چھپا کر تو نہیں لے جا رہی. یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ معصوم بچوں کو بیت المقدس پر جب عیسائیت نے غلبہ کیا، معصوم بچوں کو ماں کی گود سے لے کر چھین کر اچھالا جاتا اور نیچے نیزہ کر دیا جاتا. وہ نیزے سے چھٹتا ماں کی چیخیں نکل رہی ہیں، ماں نڈھال ہو رہی ہے، ماں موت کا شکار بن رہی ہے، مگر ظالم ظلم کرتے جا رہے ہیں. یہ اسلام کا نظام نہیں، یہ غیروں کا نظام ہے. مگر یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. صلاح الدین ایوبی کا دور آیا ہے. دیکھیں کیا ہوا. اللہ تعالی نے فتح دی ہے. سب سے پہلا اعلان صلاح الدین کا یہ تھا کہ جو جانا چاہتے ہیں جتنا سامان اٹھا سکتے ہیں جا سکتے ہیں، سامان لے جا سکتے ہیں. اور جو یہاں رہے گا وہ اقلیت کے طور پر رہے گا. اسے حقوق وہی ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں. اسے رہنے سہنے کا حق قانون کے دائرے کے اندر وہی ہوگا جو مسلمان کے لیے ہوگا. تو یہ نظام اسلام ہے. اس میں جامعیت ہے، باقی نظاموں میں جامعیت نہیں ہے. اور یہ اس کی خوبیاں ہیں، یہ اس نظام کی خوبیاں ہیں جو تیزی سے پھیل رہا ہے. اور آج یہ جو فتنہ، زبردست فتنہ ہے، دنیا کے اندر فتنہ ہے. ایک ہوا سا القاعدہ کو ہوا بنایا ہوا ہے. وہ ہیں یا نہیں ہے، کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کی یہ حالت ہے کہ یہ ہو رہا ہے. اب حیرت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیبت دیکھیے. آدمی ایک ہے مگر اس نے پورے کفر کو ہلا کر رکھا ہوا ہے. اس وقت سب سے بڑا دشمن اسامہ ہے. ابھی مکہ نیو یارک میں بہت بڑے جلسے کے بعد ایک ہوٹل میں دعوت کی دوستوں نے اور پریس کو بھی بلا لیا. پریس والے تو گلے پڑتے ہیں. میں نے ان سے نبھایا جیسے نبھا سکتا تھا. بہت سی باتیں تھیں جو یہاں نہیں. ایک بات یاد آئی کہ اس نے پوچھا جی اسامہ، پریس والے نے پوچھا کہ اسامہ بڑا دہشت گرد ہے، وہ خرابی پیدا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ سارے دنیا میں، تو اس کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ میں کہ چونکہ آپ اسے دہشت گرد کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا. اگر وہ دہشت گرد ہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس کا استاد جو ہے وہ کتنا بڑا دہشت گرد ہوگا؟ جس شخص نے اسے دہشت گردی سکھائی ہے، جس شخص نے اسے دہشت گردی پر لگایا ہے، اس کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اگر اسامہ ایک مرتبہ تمہاری نگاہ میں وہ قتل کے لائق ہے تو اس کا استاد 10,000 مرتبہ قتل کے لائق ہے. وہ حیران ہوئے. میں نے کہا سمجھے نہیں میری بات. اگر یہ لکھیں آپ تو پھر بات یہ لکھیں، اسامہ کو دہشت گرد لکھنا ہے تو لکھیں، مجھے کیا اعتراض ہے. مگر یہ لکھیں کہ میرے نزدیک اسامہ کا استاد امریکہ ہے، کیونکہ امریکہ نے اسے تربیت دی. جب تک امریکہ محبت کے ساتھ اس سے کام لیتا رہا، جب اسامہ کی آنکھیں بدلی تو اس وقت اسامہ بڑا دشمن بن گیا ہے. امریکہ 10,000 گنا درجے بڑا زیادہ دہشت گرد ہے، اور بش جتنی سزا اسامہ کی ہے 1000 درجہ زیادہ سزا بش کی ہوگی. مگر یہ بات انہوں نے نہیں لکھی. اور تو کافی لکھ لیا مگر یہ بات نہیں لکھی. بات کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے دین جو پیش کیا وہ سارے کا سارا امن ہے، عافیت ہے، رحمت ہے، محبت ہے، خیر ہے اور کرم ہے. کیونکہ اپنی خصوصیتوں کے سبب ہی یہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کے اندر وہ کمالات ہیں، اس نظامی زندگی میں وہ کمالات ہیں جو دنیا کے کسی نظام میں نہیں پائے جاتے، اور وہ ہزاروں ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ان پر ذکر ہوتا رہے. ہزاروں کمالات ہیں جو دنیا کے کسی نظام میں نہیں ہیں، اور وہ خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں جس کے روکنے کے لیے، اس نظام کو روکنے کے لیے آج
اتحادی فوجیں اکٹھی ہیں. یہ اس کا احسان ہے کہ اتحادی فوجوں میں اختلاف ہو رہا ہے اور وہ بکھر رہی ہیں, عراق چھوڑ رہی ہیں, اس لیے کہ امریکہ ظلم کر رہا ہے. اس کا انداز ظالمانہ ہے. جس بنا پر امریکہ نے عراق پر قبضہ کیا, حملہ کیا, اس نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں. جو کہتے تھے کہ اس کے پاس وہ ہتھیار ہیں, یہ ملک ہے, یہ ہے, وہ آج تک تو نہ ملے. اب تو باہر کی دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ زبردست ظلم کیا ہے امریکہ نے. لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ اسلام محبت کا دین ہے, اس لیے اسے روکنے کے لیے یہ ایک بند باندھا جا رہا ہے کہ اکٹھے ہو جائیں لوگ. مگر اس کی حیبت یہ ہے کہ وہ بند بار بار ٹوٹ رہا ہے, اور وہ پہلے بھی بارہا یہ بند باندھے گئے جو ٹوٹ گئے. اب بھی یہ بند باندھا جا رہا ہے کہ دوسرے دن کریک ہو جاتا ہے. آئے دن اس کے اندر خرابیاں نقص پیدا ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ اس بند کا نام و نشان نہیں رہے گا. اسلام وہ نظام حیات ہے بیٹے جس میں کوئی نقص نہیں, کوئی کمی نہیں, خوبیاں ہی خوبیاں ہیں. اور وہ یورپ کے ممالک, امریکہ کا علاقہ, یہ سارا جو دشمن ہے اس میں وہ بڑا تیزی سے پھیل رہا ہے. میں حیران ہوں, میں مایوس نہیں آیا اپنے اس دورے سے, بالکل مایوس نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے. شراب کی دعوت وہاں عام ہے, برائی کی دعوت عام ہے, حرام کی دعوت عام ہے, قتل و غارت عام ہے, ہر عیب سستا ہے. لڑکا لڑکی خوشی سے جو چاہیں کریں, قانون میں کوئی گرفت نہیں. دو لڑکیاں آپس میں نکاح کر لیں, قانون میں کوئی جرم نہیں. دو لڑکے آپس میں شادی کر لیں, قانون میں کوئی جرم نہیں. ہر وہ حرام کام جو اتفاق سے ہو جائے وہاں جائز ہے. مگر اس کے باوجود میں حیران ہوں, اس کے باوجود گرجے خالی نظر آتے ہیں اتوار کے دن, اور مسجدیں لبالب بھری بھی دکھائی دیتی ہیں. مسجدیں اچھلتی ہیں, بڑی بڑی مساجد الحمدللہ, مگر جن میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا, جلسوں کا اتفاق ہوا, خطاب کا موقع کچھ کہنے کا ملا, دور دور سے 100 میل سے لوگ آئے, 200 میل سے آئے ہیں, مسجدیں بھری ہوتی ہیں. اور وہ نوجوان طبقہ جو دین کا کام کر رہا ہے وہ اس لائق ہے کہ یہاں بیٹھے انہیں میں محبت کا سلام پہنچاؤں کہ وہ دین کے لیے کام کر رہے ہیں, مر رہے ہیں. مگر امریکہ کے اندر جہاں میں گیا, چاہیے تو یہ تھا کہ جلسوں میں کمی ہوتی, لوگ نہ آتے, کیونکہ وہاں ظلم زیادہ ہے, مسلمانوں پر بہت زیادہ آئے دن نئے نئے قوانین بنا کر انہیں جکڑا جا رہا ہے. مگر میں جہاں بھی گیا مسجدیں بھری بھی نظر آئیں گی. جس جگہ بھی جلسے کا خطاب ہوا وہاں اجتماع عام تھا. بھئی یہ یہاں سارے رہتے نہیں, یہ کوئی 100 میل سے آیا ہے, کوئی 200 میل سے آیا ہے, کوئی 300 میل سے آیا ہے. تو اللہ کا فضل ہے, اسلام پھیل رہا, بڑھ رہا ہے. ایک سروے وہاں ہوا ہے, غیر سرکاری سروے, جس میں بڑی تحقیق کے ساتھ انہوں نے کہا کہ صرف امریکہ کے اندر 500 بندہ روز مسلمان ہوتا ہے. صرف امریکہ کے, باقی الگ دنیا ہے, اور وہاں فوج در فوج لوگ آ رہے ہیں. تو کیونکہ یہ بڑھ رہا ہے اس لیے اسے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مگر یہ انشاءاللہ رکے گا نہیں. مسز ریڈلی افغانستان میں آئی, جنگ میں وہ سیاسی تھی, وہ پٹھان فوجیوں کے ہتھے چڑھ گئی, فوجیوں نے انہیں رکھا, قابو آ گئی. وہ کہتی ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ یہ میری بے عزتی کریں گے, مسلمان میری توہین کریں گے, مگر جتنے دن میں وہاں رہی کسی مسلمان نے میری طرف بری نگاہ کر کے دیکھا نہیں. جتنے دن میں رہی مجھے کھانا ملتا رہا مسلمانوں کی طرف سے, اور بری نگاہ سے کسی نے نہیں دیکھا. اور میں آگے میرے ذہن میں اثر تھا کہ یہ اتنا اچھا نظام ہے
میں نے قرآن پاک کا مطالعہ شروع کیا کہ میں پڑھوں تو صحیح کہ یہ لوگ فوجیوں کا کام، پولیس کا، لڑائیوں کا تو ہوتا ہے کہ ہر جگہ چلتا ہے، قتل ہوتے ہیں، توہین ہوتی ہے، مگر مجھے اتنے دن وہاں رہنے کا موقع ملا اور انہوں نے بڑے احترام کے ساتھ مسلمانوں نے مجھے رکھا، اور جب میں آئی ہوں تو انہوں نے مجھے بہن کہا کہ بہن جاؤ، خدا تمہارا حافظ ہے. آ کر مجھے اپنے وطن آ کر، برطانیہ آ کر مجھے قرآن پاک پڑھنے کا شوق ہوا اور میں وہ پڑھنا شروع کیا. جب سورہ نساء میں پہنچی تو اسے بار بار پڑھنے کو جی چاہا. سورہ نساء کی تلاوت نے میری دنیا بدل دی. جی اس میں کیا تھا جس نے دنیا بدلی؟ وہ کہتی ہیں کہ کیونکہ اس میں یہ اعتراض لوگ سمجھتے تھے، میرے مشن کے لوگ، یورپ کے